اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان بعنوان نیا سال۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقے۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، پاک مہروی کابینات کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے دل و دماغ کو معطر فرمایا۔ آپ کے مدنی مذاکرے میں نعت خوانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں نے فیض پایا۔ رات کے بابرکت لمحات مختصراً آپ کے لیے اس انداز سے تیار کیے گئے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ نعت خواں اسلامی بھائی یا کوئی مشہور اسلامی بھائی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس بات کو عذر بنا کے وہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائے، یا جائے تو کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور با جماعت نماز بھی ادا کر سکے؟ جن کی ثنا خوانی یہ کر رہے ہیں وہ تو مسجد میں نماز پڑھیں، با جماعت پڑھیں، پڑھائیں، اور اتنا صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے، اتنی آپ سے مجھ سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کہ صرف اس وجہ سے تو عذر قرار نہیں دیا جائے گا کہ اس سے لوگ ملتے ہیں، کہ ملنے کیا حرج ہے، لطف کتنا آتا ہے جب لوگ ملتے ہیں، اور یہ ہے خطرناک۔ ویسے لوگوں کا اس طرح ہجوم ہونا، یہ آدمی کو حب جاہ سے بچنا مشکل ہے، اس میں بہت مشکل ہے۔ اپنے آپ کو آدمی کچھ سمجھے ضرور، پاؤں زمین پر ٹکے کم۔ بہرحال یہ کہ جماعت تو واجب ہی رہے گی اور نماز پڑھنی چاہیے۔ اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بچنے کا طریقہ تو اس میں اب کیا کر سکتے ہیں؟ جھاڑیں گے تو یقیناً دل آزاری کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، ہاتھ نہیں ملائیں گے تب بھی دل آزاری کی صورت تو پیدا ہوگی۔ بہت مغرور آدمی ہے، لوگ آپ کی غیبتوں میں پڑیں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہم غریبوں سے ملتا نہیں ہے، میں نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ نہیں ملایا۔ باپا وہ انسان ہیں؟ نعم۔ پاپا جان وہ ہستی، ان کا تعلق ایشیا سے ہے؟ نعم۔ پاپا جان کیا ان کا مزار شریف ہند میں ہے؟ لا۔ پاپا جان وہ نبی ہیں؟ لا۔ 1000 سال سے زائد ہو گیا ان کے وصال کو؟ نعم۔ وجہ شہرت شاعری ہے ان کی؟ لا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ جواب درست ہے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر نعت خوانوں کی قسمت جاگی اور ابھی کچھ دیر پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی مذاکرے کو اختتام فرمایا ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کا مدنی مذاکرہ رہا، نعت خوانوں نے اچھی اچھی گفتگو بھی کری، نیتیں بھی کریں۔ آئیے ان کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص اس کی نگاہ قدرت پڑ رہی ہے اور کرم کے معاملہ چل رہے ہیں، تو الحمدللہ بابا جان کی بارگاہ سے بہت زیادہ فیض ملا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے، ایک تبدیلی آ جائے، ایک انقلاب آ جائے۔ تو آج میں نے دیکھا مذاکرے کے اندر امیر اہل سنت کی زبان اقدس سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان مرشد لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے، الحمدللہ آ کر یہاں پر روحانی فیض بہت پایا اور خصوصی طور پر قبلہ امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور یہ بزرگوں کا فیض ہے، ولیوں کا فیضان ہے اور امیر اہل سنت کا فیض ہے۔ الحمدللہ ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر رہے اور نعت خوانی کے حوالے سے بہت سارے سوال و جواب ہوئے اور ہمیں بہت سارا موقع ملا اپنی اصلاح کرنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ امیر اہل سنت کے فیضان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج مذاکرے میں میری حاضری ہوئی، قبلہ حضرت صاحب کے حکم پر میری یہاں پر حاضری ہوئی، جس کی مجھے بے حد خوشی ہے، اور الحمدللہ یہاں سے روحانی فیض حاصل کر کے بہت ہی لطف و سرور ملا۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے۔ حضور ہمارا عرض یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں استقامت کیسے حاصل ہو؟ علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل پڑھے، اس کی اہمیت پڑھے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے کیجئے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں جبریل امین اللہ کا سلام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر ایک ساعت رہ گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، وہ بے قرار ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ اس آخری وقت میں مجھے کیا عمل میں کروں؟ ارشاد ہوا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، چنانچہ وہ مشغول ہوئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا، تو بس یہ کہ کچھ دیر کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین کے حصول سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہوتی تو اسی کا ارشاد فرماتے ہیں۔ آف ایئر مدنی پھولوں سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی ذہن سازی فرمائی۔ آپ کے پیارے پیارے مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ ایک معاملہ جو آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ربیع النور شریف میں لائیو ٹرانسمیشن جو دیگر چینل چلاتے ہیں، اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ لیڈیز ہوتی ہیں، تو اس صورت میں مدنی پھول عطا فرما دیے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے ان میں سے ہمیں نہیں بننا جن کے بارے میں مضمون حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، اس فاجر کا، اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، اور ہم گناہ کے ذریعے کوئی کام کریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور محفلوں میں بہت زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں میرا بھی ایک ایسے ہی چینل سے معاملہ رہا کہ مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا۔ مجبوری کیا، وہ نفس کا ہی معاملہ ہے، شہرت کی ہوس، مال کی ہوس، زیادہ مشہور ہو جاؤں۔ تو
کئی سالوں سے رمضان شریف میں مدینہ شریف جا رہا تھا، لیکن اس سال اس سے بھی محروم رہ گیا۔ والد صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کو جانا نہیں ہے مدینہ شریف، رمضان میں تو آپ وہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پورا رمضان انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے اور پروگرام میں پڑھیں گے، لیکن واقعی ان پروگراموں کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کو جان کر کے کہیں ایسے ماحول میں نعت شریف پڑھنے کا ذہن رکھتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ کر دیا جاؤ۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، کسی فاجر سے کام لے لے، لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں، ہم بڑے چینل پہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے نا، ہو سکتا ہے وہاں قبول ہی نہ ہو۔ ان حالات میں، ان معاملات میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو میں آج توبہ کرتا ہوں، چاہے مجھے کوئی چینل بلائے نہ بلائے، ایسے کسی چینل پہ نہیں جاؤں گا کہ جہاں خواتین بے پردگی کے ساتھ آتی ہوں، ایسی کسی محفل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ دانستہ طور پر کہ جہاں خواتین بے پردہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو، دف، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، جو بھی غیر شرعی کام ہو انشاءاللہ اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی رمضان شریف میں افطار ٹائم اور سحری ٹائم میں بیٹھا ہوں لائیو، اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ میں کسی چینل پہ کسی لیڈیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں حافظ محمد علی سہروردی، پچھلے جو بھی باتیں سرزد ہوئی اور جو پچھلے چینلز کے حوالے سے جو میں پچھلے رمضان جو میرا گزرا اس حوالے سے میں توبہ کرتا ہوں، اور پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا جس پر اب تک الحمدللہ قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے، کہ پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا کہ مروجہ جو ذکر ہے اس کے ساتھ میں کلام نہیں پڑھوں گا، تو اس پر بھی پچھلے سال الحمدللہ یہ توبہ کی تھی، عہد کیا تھا، اور الحمدللہ اس پر قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ جو مجھ سے ہو گیا اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان مدینہ۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ظلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس کا موضوع تھا نیا سال۔ آپ کے سنتوں بھرے بیان کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نیا سال۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ 12 ماہ کے نام بتا دو اسلامی، تو شاید وہ پریشان ہو جائے۔ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی پہچان یہ ہم سب کو ہونی چاہیے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یہ ہجرت سے سن ہجری ہمیں ملا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سن ہجری کا اجرا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں ایک تاریخ آتی ہے جس میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت بڑی محبت، پیار و عقیدت کے ساتھ اس یاد کو مناتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ تو جس کو آتا ہوگا وہ یہی بولے گا 10 محرم الحرام۔ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے والی تاریخ کون سی ہے؟ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ جس کو فکر مدینہ کرنے کا شعور ہوگا اس کو اسلامی تاریخ یاد ہوگی۔ اخبارات وغیرہ میں خبریں آتی ہیں کہ 2012 میں کیا ہوا۔ یہ رپورٹ چھاپنے والے بھی اور یہ رپورٹ پڑھنے والوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی اپنی اینالائز رپورٹ بنائی آپ نے۔ جب 1435 سن ہجری آیا، نیا سال آیا، تو کیا ہم نے 1434 سن ہجری کے حوالے سے کوئی رپورٹ تیار کی، کوئی کارکردگی تیار کی؟ میں احتساب، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے مطلب آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ پچھلا سال جو گزرا، اس پچھلے سال گزرتے سال میں کتنے جوئے کھیلے، کتنی شرابیں پی، کتنی بدکاریاں کی، کتنے فلمیں دیکھی، کتنے ڈرامے دیکھے، کتنے گانے سنے، کتنی غیبتیں کی، کتنی چگلیاں کی، کتنا حسد کیا، کتنا سود کھایا، کتنی رشوت لی، کتنا ماں باپ کو ستایا، کتنی بدنگاہیاں کی، کتنی بے پردگی کی، ان تمام کا حساب کتاب بنائیے۔ ارے کاروباری آدمی بھی
ایک طرف غور ضرور کرتا ہے کہ میں نے لاس کیا 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 ہے، صرف پروفٹ پر نظر نہیں رکھتا. اور اگر آپ نیکیوں پر ہی نظر رکھتے ہو تو آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ نیکیوں پر نظر رکھنے والے ذرا یہ بتا کتنی نیکی اخلاص کے ساتھ کی ہے. یہ جو پچھلا سال گزرا اس پر کچھ آنسو بہانے کے بجائے، آتے نئے سال کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنے کے بجائے تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اندھادھند فائرنگ کرتے ہو، تمہاری فائرنگوں سے کتنے زخمی ہو جاتے ہیں، کتنے بیچارے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مسلمان تیرے پاس تو زندگی کا مقصد ہے، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے 31 دسمبر کو کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچو اگر تمہاری انہی حرکتوں پر یہ چھت گر گئے اور دب کے مر گئے تو پھر بنے گا کیا؟ سوچتے نہیں ہو؟ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے سلسلہ عبرتناک خبریں اور اسلامی زندگی میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. سلسلہ عبرتناک خبریں میں ڈوب کر مرنے والوں کا عبرتناک احوال اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے. عبرت کی وہ خبریں جو آج ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ یار نہیں یار بچنا چاہیے، یار نہیں جائیں گے، یار نہیں کریں گے یہ آج کے بعد. نہیں، یہی پانی ہے جو ہماری زندگی کا ذریعہ ہے، اسے حکم ہو جاتا ہے تو یہ لاشوں کی لاشیں لے جاتا ہے. ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے. وہ منظر دکھائیے، وہ جو جہاز جیسے ڈوب رہا تھا اور لوگ جہاز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پھسل پھسل کر وہ پانی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. جی لگانے دنیا نہیں ہے. ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ ایک فیملی کے ساتھ جو کہ پکنک کے طور پر بوٹس، کشتی وغیرہ ارینج کرتے ہیں. نہ ان کو ظہر کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو عصر کی پرواہ ہوتی ہے. ایک ہی کشتی کے اندر خاندان کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، خاندان کے لڑکے بھی ہوتے ہیں. اب تو یہ مستی مذاق کرتے ہیں، یار بچے ہیں خاندان کے، ارے کیا مستی مذاق کرتے ہیں. ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے. پانی کا ایک ریلا آیا اوپر سے اور وہ ریلا بہا کر لے گیا لوگوں کو. عبرت عبرت عبرت. یہ جو گئے تھے کہ یہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. لڑکیوں کو بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. یہ نہیں سوچتی کہ مطلب ہم اس بے پردگی کرتے کرتے مریں گے. ہمارے سامنے ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا دوست ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے. خواہ کوئی بے ساختہ ہو کر ہوش کھو کر کودتا ہے اس کو بچانے کے لیے اور وہ بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے، مگر کئی لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. طاقت دیکھیے پانی کے اندر طاقت کتنی ہے اور یہ کس طرح اتنے بڑے جہاز کو یہ جیسے ڈبو رہا ہوتا ہے. یہ تکلیف کا احساس ہے. عبرتناک خبریں سلسلہ لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ہماری نسل نیٹ کی نظر ہو رہی ہے، ویب سائٹس کی نظر ہو رہی ہے، ہماری نسل فضولیات کی نظر ہو رہی ہے، ہماری آنے والی نسل یہ گناہوں کا شکار ہو رہی ہے. اس وقت پہلے سے کئی زیادہ رسپانسبلٹی بڑھ چکی ہیں. جنہوں نے اپنے ذمہ تربیت کی ذمہ داری لی ہے ان کی وہ ڈیو ٹو شریعت ذمہ داری نبھائیں. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے مدی چلے کے ناظرین. آپ اس معاملے میں بھی کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہماری بھی کوئی عظمت رفتہ ہے، کوئی کسی کہکشاں کا ہم تارہ ہیں، کسی خزانے کا کوئی ہیرا ہیں، کسی بہت بڑے بیڑے کا کوئی پارٹ ہیں. آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک. جوہر ادراک یعنی سمجھنے کی جو سمجھنے کی صلاحیتیں اور جو ہوتا ہے کہ وہ کدھر غور و فکر کی صلاحیت چلی گئی، کدھر چلی گئی. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. آخر شیر کا بچہ بھی بکری میں پیدا ہو جائے تو وہ بکری کی طرح ہی صحیح ہے بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے، وہ تو کبھی شیر آئے گا تب بھی وہ نہیں پہچانے گا. وہ آئینہ کہاں سے لائیں جب وہ شیر کو پہچان لے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو بھی نقل کیا ہے. مومن کے لیے آئینہ ہے اور پھر اس کی بہترین شروحات بیان کی ہیں. مسلمان اگر کامل مسلمان بعمل مسلمان آتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ کچھ فیل تو کرتا ہے. جب آپ بالکل ایک
عام مسلمان کے پاس جائیں جو بالکل بے نمازی، ایون کہ اسے کان میں بالیاں ڈالی ہوئی ہے اور گلے میں چین پہنی ہوئی ہے اور مطلب کوارٹر پینٹ پہنی ہوئی ہے، پونی تک نکال دی اس نے، وہ بالکل ایسا مطلب کہ عجیب و غریب قسم کا وہ مجسمہ بنا ہوا ہے. لیکن جب وہ کسی مذہبی شخصیت کو دیکھے گا اور ایک کامل مومن کو جب وہ دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک رمق، ایک چمک اور آج ہمارے یہاں ابھی باقی ہے. تو اس لیے اداسی ضرور ہے، مایوسی نہیں ہے. اللہ اکبر. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی خلیج میں مدنی کاموں میں شرکت ہوئی. آپ نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا. آپ بھی سیکھیے نماز کا عملی طریقہ اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. مجلس رابطہ کے تحت ہونے والے مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول عنایت فرمائے. اسلام آباد پاکستان میں ہونے والے اس مدنی حلقے میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اسلام آباد چلتے ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. محرم الحرام کے بابرکت ایام میں 12 دن کے مدنی قافلوں کے سفر کا سلسلہ جاری ہے. ہم خبر لائے ہیں ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان سے 12 دن کے مدنی قافلوں نے سفر کیا. عاشقان رسول کی روانگی کے مناظر آپ بھی ملاحظہ کیجیے. قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوا. اسلام آباد پاکستان میں ہاکی پلیئرز جبکہ شیخوپورہ پنجاب پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کے پلیئرز کے درمیان مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے. کھلاڑیوں میں نیکی کی دعوت کا ایک انداز پیش خدمت ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلات بدمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے ناظمین، اساتذہ، طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے. پیش خدمت ہیں تربیتی اجتماع کے مناظر. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں
मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।